طارق جہانگیری وہ آج ڈٹ کر کھڑے ہیں، حالانکہ ان کی ڈگری کو بھی اسی طریقے سے جو جسٹس صفدر کے ساتھ کیا گیا تھا، بالکل وہی پینترا چلایا گیا ہے، وہی پتا کھیلا گیا ہے، وہی پلیئر ہے پیچھے، آرمی چیف اور اس کے ساتھی ہیں، اس وقت بھی آرمی چیف اور ان کے ساتھی تھے۔ اور آج آپ سب کو لگ رہا ہے کہ اندھیرا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جسٹس طارق جہانگیری کر رہے ہیں، یہ جو پروفیسر ریاض کر رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی پشاور کے جلسے کا بھی آپ کو لگے گا کہ جلسہ ہوگا پھر ختم ہوگا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یقین کیجئے ایسا نہیں ہے۔ جب ایوب خان کی توتی بول رہی تھی تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اس کا سورج غروب ہونا ہے۔ اب سوچئے، جب یحییٰ خان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں ظلم کر رہا تھا تو کسی نے سوچا تھا کہ اس نے چلے جانا ہے؟ جب ضیاء الحق یہ پھانسیاں دلوا رہا تھا، ججز کو بلیک میل کر رہا تھا، تو کیا کسی نے کبھی سوچا تھا کہ انہوں نے چلے جانا ہے؟ جب پرویز مشرف مکے لہرا رہے تھے اور اس کے بعد جنازہ بھی دیکھیے ایک چھوٹے سے کمرے میں اندر، وہ بھی پتہ نہیں کس طریقے سے کس کو رحم آ گیا کہ وہ کیونکہ پھر بھی ان کے آرمی چیف تھے تو انہوں نے، حالانکہ انہیں سزا ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کو گارڈ آف آنر وغیرہ وہ اندر ہی، وہ کیا گارڈ آف آنر تھا 2 مرلے کی جگہ کے اندر جو دیا گیا، لیکن جب وہ آب و تاب کے ساتھ تھے تو یاد ہے آپ کو ٹیلی ویژن کی سکرینز کیسے ان کی توتی بولتی تھی۔ لیکن آج میرا آپ سے سوال ہے، جیسے آج ہمارے جنرل شریف صاحب ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں، اڑ اڑ کر پڑھتے ہیں، آج کے ڈی جی سی ہیبت آتی ہے لوگوں کو فیصل نصیر صاحب کے نام سے، آج کے ڈی جی آئی ایس آئی لوگ ڈرتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں ان کے ناموں سے۔ یہ جو موجودہ جنرلز ہیں کاٹ کھاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، مارتے ہیں، بہت ہی زد و کوب کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ آج کے فیلڈ مارشل عاصم منیر دیکھیے کیسے ساری دنیا ان سے ہیبت زدہ ہے، لگتا ہے ان کا اقتدار کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایوب خان کا، یحییٰ خان کا، ضیاء الحق کا، جنرل مشرف کا کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں تھا، کوئی ڈی جی سی نہیں تھا، کوئی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھا؟ لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ کبھی کسی نے اون کیا انہیں؟ کبھی کسی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ ہاں میں ضیاء الحق کا ڈی جی آئی ایس پی آر تھا، یا میرے والد ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، یا میرے والد ان کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ہم نے جو کیا ٹھیک کیا، میں آج بھی اون کرتا ہوں؟ کسی نے کہا کبھی؟ کیا آپ کو لگتا ہے، غور سے ذرا سوچئے گا، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کی بھی آسما شرازی ہوں گی اس وقت کی، ہماری بہن جیسے آج ہیں، جیسے وہ بالکل بیلیٹنٹ جھوٹ بولتی ہیں، جیسے انہوں نے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ایک طرف عورتوں کے ساتھ مظالم ہو گئے، وہاں عورت کارڈ نہیں نکلتا ان کا۔ ہم ان کے جرنلزم پر سوال کریں تو وہ آگے سے کتے کی دم جو بھی گھر میں سیکھا ہوا ہے وہ بول ڈالتی ہیں۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی آسما شرازی ہماری بہن یہ کوئی ایوب خان کے وقت میں نہیں تھی؟ یہ کوئی یحییٰ خان کے وقت میں ایسی آسما شرازی بہن نہیں تھی؟ جب یحییٰ خان جو کچھ بھی پاکستان میں کر رہے تھے، کوئی اخبار میں ٹی وی میں لکھتے ہوئے ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتی ہوں گی؟ جب مشرقی پاکستان میں ظلم ہو رہا تھا تو یہاں پر لکھا تھا باقاعدہ، ایسے جرنلسٹ موجود ہیں، ہم نے اپنے ویلاگ میں ان کی اگزامپلس دی ہوئی ہیں ماضی میں، وہ کتابوں میں لکھ رہے تھے کہ وہاں پر جتنا پیار ہے اتنا کبھی بھی نہیں تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ سب کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا۔ تو اس وقت بھی تھے، کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت کوئی منیب فاروق نہیں ہوگا؟ جنرل ایوب کا کوئی منیب فاروق نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے مشرف کا کوئی منیب فاروق نہیں تھا؟ آپ کو لگتا ہے ضیاء الحق کا کوئی منیب فاروق نہیں تھا؟ یحییٰ کا نہیں تھا؟ ایوب کا نہیں تھا؟ تو کدھر ہیں اب وہ؟ اب آ کر کوئی منیب فاروق کیوں نہیں کہتا کہ میں ہوں منیب فاروق، میں نے یہ ساری ٹاؤٹ گیری کی تھی، ایوب کی، یحییٰ کی، یا ضیاء کی، یا مشرف کی، اور میں اون کرتا ہوں جو کچھ بھی اس نے کیا تھا۔ چھوڑے منیب فاروق کو، منیب فاروق نے آگے بچے بھی تو پیدا کیے ہوں گے نا۔ اس زمانے میں تو معذرت یہ اتنے آبادی کنٹرول کرنے کے سسٹم بھی نہیں تھے، یہ کانڈمز بھی نہیں تھے، دوسری چیزیں بھی نہیں تھیں، تو بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے نا، معذرت میرے ان الفاظ پر۔ تو کبھی کوئی آیا جس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہو کہ ہاں میں اون کرتا ہوں ایوب خان کے کاموں کو، میں ان کی گندی حرکتوں کو اون کرتا ہوں جو انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ کی تھی، جو انہوں نے یحییٰ خان نے جس طریقے کی قتل و غارت کروائی تھی مشرقی پاکستان میں اسے اون کرتا ہوں، جو کچھ انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ کیا تھا، ظاہر ہے شیخ مجیب کے ساتھ میں اون کرتا ہوں، بڑا اچھا کام کیا تھا ہم نے۔ کیا ضیاء الحق کی پھانسی کو کسی نے اون کیا ہے؟ پھانسی دینے والے تھر تھر بعد میں معافیاں مانگتے تھے، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جیسے وفات پا چکے ہیں، اب کیا کہوں میں۔ کیا کوئی اون کرتا ہے مشرف کے آج کاموں کو؟ ایون چھوڑیں باقی ساری باتیں، کیا باجوہ کے کاموں کو اون کرتا ہے؟ باجوہ صاحب جن کو چھڑی دے کے گئے ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں؟ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر آج اپنے کسی بھی پرانے آرمی چیف، یہ جن کے میں نے نام لیے، ان کو اون کرتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ یحییٰ خان نے کیا، یحییٰ خان بھی آرمی چیف تھا، مانتے نہیں ہمارے جنرل ان کو کبھی بھی جنرل یحییٰ خان کہیں گے، کوئی آرمی چیف نہیں کہے گا، وہ آرمی چیف تھے اس وقت کے۔ ایوب خان آرمی چیف تھے، ضیاء الحق آرمی چیف تھے،
پرویز مشرف آرمی چیف تھے، کیا کوئی ان کو اون کرتا ہے؟ کیا کوئی، آپ مجھے بتا دیجئے، کوئی فائز عیسیٰ نہیں ہوگا اس وقت، کوئی احسن بھون نہیں ہوگا اس وقت، احسن بھون کے بغیر ہی عدالتوں نے سب کچھ کر دیا ہوگا۔ یہ جو اس وقت کے جسٹس انوار الحق تھے، جو چیف جسٹس تھے، جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اپنا ضمیر ایمان بیچا تھا، ان کی اولاد ہے پاکستان میں؟ ظاہر ہے۔ کبھی کسی نے تعارف کروایا جی میں اس معذرت کے ساتھ کم ظرف انسان جسٹس انوار الحق کا پوتا ہوں یا بیٹا ہوں جس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی؟ کوئی کرواتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی آپ نے جسٹس محمد اکرم کا سنا؟ ان کی کسی آل اولاد کا سنا جی میں ہوں، میرے والد نے یہ گندی حرکت کی تھی؟ کیا آپ نے کبھی جسٹس کرم الائی چوہان کا سنا؟ ان کے بچے تو پریکٹس بھی کرتے ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ بتاتے ہی نہیں ہوں گے میں اس جج کا بیٹا ہوں، بس جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے۔ کیا کسی نے کبھی جرت کی ہے؟ کیا اون کیا انہوں نے کہ ہمارے ابا جی نے یہ گند مارا تھا؟ کیا کبھی جسٹس نسیم حسن شاہ کی فیملی بتاتی ہیں؟ ہم جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب سے الیٹ میں کہیں پارٹی شارٹی میں بتاتے ہوں گے، عام عوام میں نکل کے بتائیں، عوام انہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے۔ دوسری طرف جسٹس دراب پٹیل کی جو فیملی آج بھی بتائے گی کہ ہاں ہمارا دادا یا ہمارا باپ یا ہمارا نانا صحیح سمت کھڑا تھا۔ جسٹس صفدر کو بھلے ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا، آج بھی ان کی نسل کہے گی کہ صحیح سمت کھڑا تھا۔ اسی طریقے سے جسٹس محمد حلیم، ان کے بھی جو پیچھے والے ہیں، جو ان کے بچے ہیں، ان کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، بیٹے بیٹیاں، آج بھی سینہ تان کے کہتے ہوں گے کہ ہاں ہمارے جو بزرگ تھے وہ صحیح سے مت کھڑے تھے۔ تو آپ کو آج یہ جو کچھ بھی ختم ہوتے نہیں لگتا نا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عظمہ بخاری کہتی حافظ جی تن کے رکھو، اس طرح کی خواتین تب بھی تھیں، اس طرح کی آہونی آہو کرنے والی تب بھی تھیں۔ کیا ان کی نسل، ان کے بچے کوئی بھی آج کہتے ہیں کہ ہاں ہماری نانی نے، ہماری ماں نے کہا تھا کہ ایوب خان صاحب تن کے رکھو؟ کبھی کسی نے کہا تھا؟ یہ ہارون رشید صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ یہ جو خرم دستگیر صاحب ہیں، ان کے والد محترم نے کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر اس کتیا کو چھڑیاں مارتے ہوئے پورے گجرانوالا میں گھمایا تھا اور کہا تھا بتاؤ اب الیکشن لڑو گی ایوب خان کے خلاف؟ لالٹین کیوں؟ کیونکہ لالٹین فاطمہ جناح صاحبہ کا نشان تھا۔ کہیے ذرا خرم دستگیر کو کہ مانے، ان کے والد بھی ویسے زندہ ہیں، اللہ ان کو حیات رکھے، کہے خرم دستگیر کو کوئی کہ اپنے والد صاحب کی اس کرتوت کو پبلک میں آ کے مانے کہ ہاں میرے والد نے ہی کیا تھا؟ کہیے ذرا، کہیے، ہمت کرے، باقی چھوڑیں خرم دستگیر صاحب، کہیے دستگیر صاحب کو، ان کے والد کو، کہ وہ آئیں ٹی وی پہ مانے کہ ہاں میں نے یہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا تھا۔ مانے نہ کوئی مانے کہ ہاں ہم ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور فاطمہ جناح کے خلاف تھے، ہاں اس ٹائم ان کے CIA کا ایجنٹ کہا گیا تھا، انہیں یہ کہا گیا تھا اور ہم سب اس کا حصہ تھے۔ کتنے ہیں جو اون کرتے ہیں انہیں؟ آپ کو نہیں ملیں گے کوئی لوگ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت یہ لونڈا لپاڑا منصور علی خان نہیں ہوگا ایسا، جو 65 کی جنگ کے پیچھے اس ڈکٹیٹر کے سارے کرائم چھپاتا ہوگا کہ 65 کی جنگ جیت لی تو اب پامال کر دیں جو کچھ آپ کا دل کرتا ہے؟ جیسے یہ لونڈا لپاڑا آپ کو بیچتا ہے جنگ، وہ پرفارمنس ایئر فورس کی ہے، لیکن وہ کہتا ہے آصف منیر صاحب اب جو بھی کریں ٹھیک ہے۔ آپ کو لگتا ہے ان کے کوئی لونڈے لپاڑے نہیں تھے؟ یا کہ ایوب خان صاحب کے، ضیاء الحق صاحب کے یا مشرف صاحب کے بڑے لونڈے لپاڑے تھے تب بھی، یقین کیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی راوی نہیں ہوگا اس وقت، کوئی نوائے وقت نہیں ہوگا، کوئی جیو نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگا، کوئی اعظم نذیر تارڑ نہیں ہوگا جس نے یہ سارا گند مارا جیسے ابھی یہ ساری چیزیں کر کے دی ہیں، کوئی وہ دوسرا ٹرٹر والا وہ ڈنٹونک نہیں ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کوئی مریم نواز نہیں ہوگی سسٹم کے اندر؟ آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا تھا؟ اگر آج آپ غور کیجئے کہ جس طریقے سے آج شہباز شریف جو کر رہے ہیں نا، معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی سے معذرت کے ساتھ، جب یحییٰ خان یہی ظلم شیخ مجیب کے ساتھ کر رہا تھا، 162 میں سے 160 سیٹیں جیتی تھی شیخ مجیب نے، اور جیسے آج شہباز شریف جعلی ووٹوں پر بیٹھا ڈکٹیٹر کی گود میں حکومت کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی بھٹو صاحب اس ٹائم ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کہتے تھے میں نہیں وزیر اعظم بننا ہے، اس کے بعد انہی بھٹو صاحب کو اسی یحییٰ خان کے بعد میں آنے والے ضیاء الحق نے لٹکا دیا تھا۔ تو آج کو ان کیوں نہیں کرتا ان سب کو؟ آپ کو لگتا ہے ان کا سورج نہیں ڈھلنا، آپ کئی دفعہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہونا، اب ایسا نہیں ہونا۔ اچھا اگر آپ کمپیریزن کر لیں، آپ 1 منٹ کے لیے کمپیریزن کر لیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھٹو صاحب اتنے تگڑے تھے جتنے عمران خان تھے؟ چلیں میں آپ کو شرط لگاتا ہوں، اخبار اٹھائیں، کوئی چھوڑ دیں، پاکستان کے اخبار چھوڑ دیں، باہر کی اخباریں تو چھپتی تھیں نا، کوئی جریدے، کوئی چھوٹا موٹا میگزین، کوئی کتاب، کوئی مجھے سٹیٹمنٹ بتائیں جس میں بھٹو صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کے ضیاء الحق کو للکارا ہو، ضیاء الحق کو اس طریقے سے ظالم، باطل اور گناہ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کہا ہو
جیسے عمران خان اپنی ہر پیشی کے اوپر للکارتے ہیں جنرل عاصم منیر کو. بتائیے اس طریقے سے عورتوں کا استحصال ہوا ہو جیسے اب ہوا ہے, اس طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ جیسی کوئی بوڑھی خاتون اتنا لمبا عرصہ جیل کے اندر رہی ہوں جیسے وہ رہ رہی ہیں. آپ کو نہیں نظر آئیں گی یہ مثالیں, لیکن آج کدھر ہیں وہ سارے؟ کوئی اون کرتا ہے؟ چھوڑ دیں, باقیوں کو چھوڑ دیں, ادارہ ہی اون کر کے دکھائے نا. یہ آپ کہتے ہیں نا ادارہ ادارہ ادارہ, ایک لفظ ہم سنتے ہیں. کرے نا ادارہ اون یا خان کو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, کرے نا اس ٹائم ادارے کی کولیکٹیو وزڈم کو اون, آج جو ایوب خان نے کیا ہوا کام, کرے نا ضیاء الحق کی کولیکٹیو وزڈم کو. اب وہ کرنا ہے, آپ یہ بات کرتے ہیں. یہ ضیاء الحق کے ہی تو سارے سیاسی یتیم ہیں. یہ نواز شریف, یہ مریم نواز, تو بلکہ مریم نواز کے تو وہ نانا ہے سیاسی, اپنا دادا ہیں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں, وہ دادا بنتے ہیں سیاسی طور پر. اون کرتا ہے ان میں سے کوئی؟ ان کو چھوڑیں. ضیاء الحق صاحب شرمندہ بتاتے ہیں میں ضیاء الحق کا بیٹا ہوں, اپنا اعجاز الحق صاحب, آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں. یہ جو ٹچا ہے سیالکوٹ کا, آئی ایم سوری فار مائی ورڈز, لیکن وہ ہے ہی ایسے, عورتوں کو گالیاں دیتا ہے سب کو. جو ٹچا ہے سیالکوٹ کا, یہ خواجہ محمد آصف, یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر حامد میر صاحب کے شو پہ معافیاں مانگتا ہے اپنے باپ کے کام کی, اپنے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب کے کاموں کی. کام کیا تھے ان کے؟ وہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے. کہتے ہیں ہاں مجھے معاف کر دیں, وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے, اور آج اپنے والد سے بھی 4 ہاتھ آگے چلے گئے. یہ ان کی منافقت ہے. اپنے والد کی کام کو اون نہیں کر رہے, معافیاں مانگ رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھے. یہ سنیے. بات یہ ہے کہ میرے والد کو اس وقت ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج نہیں تھا. آج میں دیکھتا ہوں کہ جنرل ضیاء کی جو ڈکٹیٹرشپ نے کتنا ملک کو نقصان پہنچایا, تو میرے یہ ایڈوانٹیج ہے نا. اس وقت جو صورتحال تھی, پرہیپس اس ڈیسیژن کی جو ہے وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈوانٹیج ان کو نہیں تھا ہائنڈ سائٹ کا. پیچھے مڑ کے آج دیکھتا ہوں تو میں فیصلے کو غلط قرار دیتا ہوں. اور میں نے اس کی اسمبلی کے فلور پہ معذرت کی ہوئی ہے, جنرل مشرف کے وقت جو ہے معذرت کی ہوئی ہے کہ میرے والد کی اگر ایسوسیشن رہی ہے, ایک اس ایسوسیشن ان کی جو ہے اس کے لیے میں نے 1 دن نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ معذرت کی ہوئی ہے. سن لیا آپ نے. لیکن دوسری طرف خود اپنے والد سے بھی اگلے کام کر رہے ہیں جا کے. آپ کو لگتا ہے ان کو اون کرنا ہے؟ خواجہ آصف کی بیٹیاں کل کو اون کریں گی کہ یہ سب کچھ غلط کام, گندے کام ہمارے والد کرتے رہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طریقے سے مہندی حسن نے انہیں بجایا ہے یہ اب ہسٹری میں رہ جائے گا. تب یہ ٹی وی شیوی نہیں تھا تو کئی بچ گئے اس طرح کے. وہ جو 4 جج تھے نا, آپ کو میں نے بتایا, جسٹس انوار الحق, جسٹس محمد اکرم, جسٹس کرم الائی چوہان, جسٹس نسیم حسن شاہ, جنہوں نے وہ جھوٹی پھانسی دی تھی, وہ بے شرم لوگ جو تھے, میں کہوں گا وہ بچ گئے, ان کی نسلیں بچ گئیں. اس ٹائم ٹی وی نہیں تھا تو وہ چپ کر کے چھپے پھرتے ہیں, آپ ہی کے اندر ہیں, وہ آپ ہی کے درمیان میں. کبھی آپ کو پتا چلا یا خان کے بچے کہاں ہیں؟ کبھی اون کرتے ہیں وہ؟ اس لیے ڈریے اس وقت سے. یہ آپ جب حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا, پتہ نہیں کیا ہونا ہے, آپ کو لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ اسی زمانے میں تھا. نہیں, ایسے تھے, میں نے 4-5 آپ کو نام گنوائے ہیں. لیکن اس وقت بھی جہانگیری جیسے تھے, اس وقت بھی جو آزاد منش جج تھے, جیسی آج جسٹس عائشہ ملک ہیں, جیسی آج جسٹس رفت سمن امتیاز ہیں, جیسے آج آپ کے سامنے جسٹس منیب ہیں, جیسے جسٹس منصور ہیں, اس وقت بھی کھڑے تھے. جسٹس اطہر منلہ اس وقت بھی کھڑے تھے ججز, آج بھی آزاد کھڑے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں کمی بیشی ہے, ہم نے بھی تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں. جسٹس اطہر منلہ, جسٹس جو سلمان ہیں, انہوں نے غلطیاں کی ہوئی, غلط فیصلے کیے ہوئے ہیں, تو آج وہ اپنے ادارے کو بھی آج گواہ بیٹھے ہیں. لیکن چلیں پھر بھی کھڑے تو ہے نا کسی طرح سے. اس لیے جب آپ ہمت ہار دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سورج نہیں ڈوبنا, یہ جو کھڑا ہے نا سورج, یہ نہیں ڈوبنا, یہ ایسے ہی چلنا ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے ایسے ہی چلا, جی ٹرمپ نے جپھی ڈالی. آپ یہ تصویریں دیکھیں ذرا, یہ کس کو نہیں جپھی ڈالی ہوئی امریکہ والوں نے. آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے. ظاہر ہے پانی چلتا رہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے, ورنہ اس میں سے بدبو آتی ہے. آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں لابی کے لیے, امریکہ میں لابی کرنی, یہ کرنا؟ پہلے دن سے پتا ہے. عمران خان صاحب کو بھی پہلے دن سے پتا ہے ساری بات کا. یہ کچھ لوگ ہیں جو خواہ عمران خان صاحب کے نام پر پیسے اکٹھے کر کے اپنی مشہوری کرنے کے لیے, ان کی دکانداری بنی ہوئی ہے, وہ اپنی مشہوری کرتے ہیں, کہیں پر اپنا پوسٹر لگا دیا, کہیں پر کچھ اب جی ہم لابینگ کر رہے ہیں. جو صحیح پاکستانی کام کر رہے ہیں نا لابینگ پہ, وہ عمران خان کے نام پہ پیسے نہیں اکٹھے کرتے. جو درست کام کر رہے ہیں نا پاکستانی, چند پاکستانی کر رہے ہیں, وہ عمران خان کے نام پر پیسے نہیں اکٹھے کرتے, وہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ جب تک آپ کو عمران خان میں تو خیر کبھی بھی پیسے اکٹھے کرنے والے
کبھی کسی کام میں شامل نہیں ہوا. یہ بہت سارے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ لکھتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ گل صاحب نے اکٹھا کر لیا. میں کبھی کسی ایسے پیسے اکٹھے کرنے والے کام میں شامل نہیں ہوا آج کے دن تک. اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ جب تک عمران خان صاحب کی خود کال نہ آئے یا پارٹی کی آفیشیل کال نہ آئے, جیسے کہ سلمان اکرم راجہ مین کے پارٹی کی آفیشیل کال آپ کو نہ آئے, کسی کو پیسے نہ دے. یہ سب, بلکہ میرے پاس تو ایسی بھی اطلاعات کیا ثبوت ہیں کہ پیسے آپ سے عمران خان کے نام پہ اکٹھے کیے گئے, وہ استعمال جا کے جنرل عاصم کر رہے ہیں, مطلب ان کے کرندے کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کے لیے, اور عمران خان کے خلاف پیسے استعمال ہو رہے ہیں. اس لیے کسی شخص کو, وہ جتنا بھی آپ کو سچا لگتا ہے, جھوٹا لگتا ہے, عمران خان کے لیے کام کرنے والا لگتا ہے, وہ عمران خان کا دوست بتاتا ہے, دشمن بتاتا ہے, کچھ بھی بتاتا ہے, جب تک پارٹی کی آفیشیل کال آپ کو نظر نہ آئے کہ ان لوگوں کو پیسے دیں, کسی کو مت پیسے دیں عمران خان کے نام پر. اس لیے یہ جنگ جو ہے یہ لگاتار لڑنی پڑنی ہے, ایک دن کی نہیں ہے. یہ لڑنی پڑنی ہے. جیسے فاطمہ جناح نے لڑی, اللہ نے ان کو ساتھ نہیں دیا, لیکن کئی لوگ کھڑے رہے. انہوں نے ایوب خان کا سورج پھر ڈوبتے دیکھا, پھر ایوب خان کو کن ناموں سے پکارا گیا پاکستان میں وہ بھی دیکھا, پھر وہ وقت بھی دیکھا جب یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے, پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آج اسی جنرل ضیاء الحق کے جو سیاسی یتیم ہیں ان کا نام نہیں لے سکتے کہیں کہ ہاں ہم وارث ہیں اس کے. کہیں نا نواز شریف کو نام لے ان کا کہ ہاں بھٹو کو پھانسی دی تھی میں وارث ہوں اس کا, کہیں نا, نہیں کہہ سکتے. اس وقت کہتے تھے, اس وقت تو سینہ جوڑ کے کتنے صحافی تھے, اب بزرگ ہیں, بہت ساروں کی عزت رکھتا ہوں, جو اس وقت ضیاء کے ساتھ مل کے سارے ظلم کرواتے تھے جو آج ہو رہے ہیں. بڑے بڑے بزرگ ہیں, آج بھی کئی ان میں سے ویسے کھڑے ہیں ڈکٹیٹرز کے ساتھ, وہ اپنی آخرت ابھی بھی نہیں سنبھالنا چاہتے, ابھی بھی بڑے بڑے ان کے بارے میں وہ دعوے اور باتیں کرتے ہیں. خیر, تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت بھی محسن نقوی تھے کئی, اور ان کی اولاد کوئی نہیں بتائے گی کہ جناب میں محسن نقوی ہوں. یا آپ کو لگتا منا منیب فاروق اسی وقت تھا, نہیں, حسین حقانی اس وقت منا منیب فاروق والا کام کر رہے تھے. آج حسین حقانی مانیں گے؟ جب ضیاء الحق شہید ہوئے تھے تو بھرائی ہوئی آواز تھی حسین حقانی کی, ایسے لگ رہے تھے جیسے سگے نانا ابو فوت ہو گئے, رو رو کے پی ٹی وی کے اوپر اعلان کر رہے تھے حسین حقانی صاحب. آج وہ جمہوریت کے, انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں. اس ٹائم ضیاء الحق کوڑے مار رہے تھے لوگوں کو, اس وقت وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. قائد اعظم اور شہید ملت لیاقت علی خان کے بعد پاکستان میں پہلا قومی اعزاز کے ساتھ ہونے والا جنازے کا موقع ہے. شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق, مجاہد اسلام, محافظ نظریہ پاکستان, پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی عملی کوششیں کرنے والے, اس وقت ان کی تدفین میں شرکت کے لیے. تو اسی طرح نا یہ ساروں نے بعد میں مومن ہو جانا. آج والوں نے بھی, جب ان کا منع منیب کے جب بال سفید ہونے نا, اس نے بڑا غیرت مند ہو جانا ہے, یقین کریں, اس نے بھی بڑا صحیح راستے والا ہو جانا ہے, اس نے بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں. لیکن آپ کی ذمہ داری ہونی کہ آپ نے اپنا حافظہ درست رکھنا ہے. اس منصور علی خان لونڈے لپاڑے کو, اس راوی کو, اس منع کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کدھر کھڑے تھے جب یہ وقت تھا کھڑے ہونے کا. لیکن یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے اس وقت نہیں تھے آج تھے, نہیں, یہ سارے اس وقت بھی اسی طرح کے تھے, لیکن آج یہ ان میں سے کوئی کسی کی اونرشپ نہیں لے گا. یہ سب اندر سے پتہ ہے. یہ آج بھی عاصم منیر صاحب کا جب تک اقتدار ہے یہ سب ساتھ کھڑے ہیں. جیسے اقتدار سے اترے, نہ یہ ڈی جی ایس پی آر ان کو اون کریں گے, نہ کوئی اور جرنل ان کو اون کرے گا, نہ یہ کوئی صحافی اون کرے گا, نہ یہ عاصم منیر اپنا یہ جو اعظم نذیر تارڑ, نہ یہ احسن بھون صاحب, نہ یہ جو آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے جتنے بھی یہ آپ کو میں نے لونڈے لپاڑے شپاڑے بتائے ہیں, یہ کوئی اون نہیں کرے گا. سب حسین حقانی بن جائیں گے, سب بدل جائیں گے, سب جمہوریت کے چیمپئن بن جائیں گے. یہ بعد میں یہ اچھی اچھی باتیں کریں گے, یہ کہیں گے غلط ہوا, بھٹو صاحب کے ساتھ غلط ہوا, پی ٹی آئی کے اس ٹائم کہیں گے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ غلط ہوا. آپ نے خواجہ آصف کی اگزامپل نہیں دیکھی, وہ باپ کو چھوڑ گئے, باپ کو نہیں اون کر رہے وہ کہ وہ کام ٹھیک کرتے تھے, لیکن آج خود اس سے بھی آگے کر رہے ہیں. تو سوچیں خواجہ آصف کی اولاد تو پھر لگتا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے برا بھلا کہے گی, خدا نخواستہ کہیں گالیاں نہ دے دے ان کو جو ان کے کام ہیں, کیونکہ والد نے تو کم برے کام کیے تھے, یہ تو آگے ہی نکل گئے ہیں بہت زیادہ. بہرحال سوری میں تھوڑا جذباتی ہو گیا, کیونکہ آپ میں سے بہت سارے مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی رہنا ہے, گل صاحب کچھ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کیا اگر ظلم کا, باطل کا زور زیادہ ہے, وقت زیادہ ہے اس کا, یا اس کا سورج زیادہ چمک رہا ہے, تو ڈر کے اپنی ڈائریکشن بدل لیں, غلط کو صحیح کہنا شروع کر دیں, غلط کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں, مروب ہو جائیں اس سے. تو یہ تو پھر بہت بہت وقت پر باطل ہی رہا ہے, باطل بڑا بڑا لمبا رہا ہے. تو کیا پھر لوگ تو چھوڑ جاتے سچ کو یا حق کو چھوڑ جاتے؟ اگر آپ کو حق اور سچ لگتا ہے, میں یہ نہیں کہہ